میرے سامنے 3 کتابچے ایک سیریز میں لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کا نام ہے قبلہ اول، دوسرے کا نام ہے مقامات عاد اور تیسرے کا نام ہے مقامات سمود۔ یہ دارالسلام کی طرف سے شائع کی گئی 3 کتابیں ہیں سیریز میں۔ ان کے رائٹر ہیں عثمان طفیل۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قبلہ اول کی۔ قرآن میں بیان کیا گیا مقامات کا تذکرہ قبلہ اول، یہ کتاب کا نام ہے اور اس کے ساتھ لکھا گیا ہے مقامات قرآن سیریز نمبر 1۔ عرض نشر میں عبد المالک مجاہد صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ عبد المالک مجاہد مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام انٹرنیشنل الریاض کے۔ یہ لکھتے ہیں کہ فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تعمیر شدہ بیت المقدس، عربی نام ہے یہ مسجد اقصی، کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقدس ترین مقام قرار دیا ہے۔ کتاب احادیث میں مسجد اقصی کی فضیلت پر متعدد روایات موجود ہیں۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ قرار نہ دیا تھا تو اس سے پہلے لگ بھگ 1.5 سال تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہ بات ساری امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ انبیاء کی یہ سرزمین نصف صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں بستے مسلمانوں کو آئے روز قتل کیا جاتا ہے، خاص طور پر غزہ میں محصور فلسطینیوں سے تو ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لیے گئے ہیں۔ یہودی اس سرزمین کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط بیانی ہے۔ یہودیوں کا اس مقدس سرزمین کے بارے میں کیا موقف ہے، ان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے، یہ کتابچہ اسی بارے میں ہے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ کے ان اہم پہلوؤں کا علم ہونا چاہیے۔ بعید از قیاس نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کرے جو ایک بار پھر ارض فلسطین کو یہودی پنجے سے آزاد کروائے۔ سیریز کے اس پہلے کتابچے کے صفحات ہیں 24۔ بڑا خوبصورت فرنٹ ٹائٹل ہے اور بیک بھی اتنا ہی زبردست اور خوبصورت ہے۔ بیک پہ لکھا گیا ہے، آپ کو سیر سپاٹے کا شوق تو ہوگا ہی، بھئی کیوں نہ ہو۔ گھومنا پھرنا اور اللہ کی قدرت کے نظارے کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں دنیا کی سیر و سیاحت اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مقامات قرآن سیریز بچوں کے لیے ایک ایسا ہی دلچسپ سلسلہ ہے جس میں وہ قرآن میں بیان کیے گئے مختلف مقامات کی سیر کریں گے اور سابقہ امتوں کے واقعات سے نصیحت پکڑیں گے۔ یہ سلسلہ ہر گھر کی ضرورت ہے جس کی مدد سے بچوں کا قرآن سے تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے عثمان طفیل کی تخلیق کی سیریز کا پہلا حصہ رکھا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اس کا نام دیا گیا ہے قرآن میں بیان کیے گئے مقامات کا تذکرہ مقامات عاد۔ اس میں بھی عرض نشر کے تحت عبد المالک مجاہد صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم پہلی امتوں کے واقعات پڑھ کر ان سے سبق سیکھیں۔ سابقہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، لیکن جب ان قوموں نے اللہ کے احسانات کو بھلا کر نافرمانی کا راستہ اپنایا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یوں نافرمانوں کی بڑی بڑی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ ان تباہ حال قوموں کو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے نشان عبرت بنایا، خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سابقہ قوموں کے ان واقعات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایسی ایک تباہ شدہ بستی قوم عاد کی تھی۔ جب انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور دوسری قوموں پر ظلم و ستم کر کے انہیں زبردستی غلام بنا لیا، تو اللہ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا۔ اس تیز آندھی و طوفان نے نہ صرف ان کے بلند و بالا مکانات کو گرا دیا بلکہ انسانوں کو زمین سے اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر واپس پٹخ دیا۔ آج اس علاقے میں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ قوم عاد کس علاقے میں آباد تھی اور آج ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے، ایسے بہت سے سوالوں کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہماری نئی نسل کو سابقہ قوموں کے ان مقامات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں جو انہوں نے کی تھیں۔ عبد المالک مجاہد صاحب کی طرف سے سائن کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا مقامات عاد، یہ اس سیریز کا دوسرا کتابچہ یا چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کے صفحات بھی 24 ہیں۔ آ جاتے سیریز کے تیسرے یا کتاب کی طرف۔
طرف اس کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے مقامات کا تذکرہ، اور کتاب کا نام ہے مقامات سمود، عاد کے بعد سمود۔ یہ بھی عثمان طفیل کی ہی تخلیق ہے، دارالسلام نے اسے شائع کیا ہے۔ عبد المالک مجاہد صاحب عرض ناشر میں لکھتے ہیں سابقہ امتوں کا تذکرہ قرآن کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ ایسا ہی ایک عبرتناک تذکرہ قوم سمود کا ہے جسے قرآن کے مختلف حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے روکا، مگر اس قوم نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا اور اپنی طاقت پر غرور کیا۔ ان کا یہ غرور انہیں اس حد تک لے آیا کہ اس بدبخت قوم نے بطور معجزہ اتاری گئی اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ یوں ایک زوردار چیخ نے اللہ کے عذاب کی صورت میں انہیں گھیر لیا اور یہ اپنے مضبوط ترین گھروں میں اوندھے منہ پائے گئے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ان کے یہ گھر آج تک موجود ہیں۔ کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری نصیحت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ زیر نظر کتاب میں قوم سمود کے انہی مقامات کا تذکرہ ہے جو رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ اللہ ہماری نئی نسل کو ایسے مقامات اور واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ خادم کتاب و سنت عبد المالک مجاہد، مینیجنگ ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل آل ریاض۔ یہ اس میں عرض ناشر کے آخر پر لکھا گیا ہے۔ چلتے ہیں اس سیریز کے پہلے حصے کی طرف۔ کتاب کیا ہے؟ قبلہ اول اس کا نام ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کتاب کا آخری ایک صفحہ رکھتا ہوں۔ بیٹی اسلامی طرز تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اسے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی 4 دیواری کے اندر تعمیر کروایا۔ یہ آج تک جوں کا توں قائم ہے۔ اس اعتبار سے اس کی عمر 1300 سال سے بھی زیادہ ہے۔ یہ 8 پہلوؤں والی عمارت ہے جس کے چاروں طرف دروازے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا جائے تو اندرونی جگہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک میں مقدس چٹان، دوسرے میں ستون اور تیسرا حصہ دروازے سے متصل ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس حصے کی کوئی الگ سے اہمیت ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی اہمیت وہی ہے جو مسجد اقصی کی 4 دیواری میں موجود باقی جگہوں کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دادا ابو بریرہ کے سوال پر دادا ابو بولے، بیٹی سرزمین ہے، یہاں بہت سے انبیاء نے قوم کو صحیح بات کی دعوت دی۔ دوسرا یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تیسرا جن 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں وہاں لے جائے۔ دادا ابو بریرہ نے بے ساختہ دعا کی، آمین میرے بچے، اللہ اس سارے علاقے کو یہودیوں سے آزاد کرائے۔ دادا ابو آپ دیدہ ہو کر بولے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بریرہ اپنے دادا ابو سے یہ بھی پوچھتی ہیں تو مسجد اقصی کب تعمیر ہوئی؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا، اس کے لیے یہ باتیں بالکل نئی تھیں۔ بیٹی ہوا یوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے گرجے موجود تھے۔ اس وقت مسجد اقصی کی جگہ ملبہ پڑا ہوا تھا۔ دراصل یہودیوں کی چال بازیوں کے سبب 137 عیسوی میں رومی قیصر ہیڈریان نے انہیں بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور 4 صدی عیسوی میں سارا شہر ایک عیسائی علاقے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں موجود تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ یہی نماز پڑھ لیں، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ آپ کو ڈر تھا کہ ایسا کرنے سے کہیں بعد میں آنے والے مسلمان گرجوں کو مسجدیں بنانا شروع نہ کر دیں۔ سیدنا عمر یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کی نسبت سے بیت المقدس کا سب سے گہرا تعلق مسلمانوں ہی سے بنتا ہے، کیونکہ صرف امت مسلمہ ہی تمام انبیاء کی اصل وارث ہے۔ آپ نے اس مقام کا پتہ چلایا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں 59 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس مسجد کی ازسر نو تعمیر کی اور ارد گرد کا خاصا رقبہ اس میں شامل کر لیا۔ یہی مسجد اقصی ہے جو آج تک قائم دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ دادا ابو تو پھر قبۃ الصخرہ کیا ہے؟ بیٹی قبۃ الصخرہ گنبد کو کہتے ہیں اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں مقدس چٹان پر قائم مسلمانوں کی ایک یادگار ہے جس پر خلیفہ عبد المالک نے ایک خوبصورت گنبد بنا دیا تھا، وہی قبۃ الصخرہ ہے۔ یعنی اس کا بھی یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں؟ بریرہ نے سوال پوچھنے کی اصل وجہ بتائی۔ جی بالکل، سچ تو یہ ہے کہ وہاں یہودیوں کی کوئی بھی یادگار باقی نہیں
بچی، اس کے باوجود اس سارے علاقے پر وہی قابض ہیں۔ دادا ابو نے ایک آہ بھرتے ہوئے جواب دیا، اور آج وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں کا اس طرح سے قتل عام کیا گیا ہے کہ اب تک ان فلسطینیوں کی شہید ہونے والوں کی تعداد 50,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف، جو ایک سیریز ہے 3 کتابوں کی، یہ دارالسلام کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ دارالسلام کے دنیا میں کئی ممالک میں مرکز ہیں، بہرحال اگر آپ نے لاہور سے یہ کتاب منگوانی ہو تو اس کے لیے ہیڈ آفس مرکزی شو روم 36 لوور مال سیکٹریٹ سٹاپ لاہور سے آپ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے فون نمبر بھی دیا گیا ہے، لینڈ لائن ہے 042371200054۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔